السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد اشرف قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ ورلڈ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لرننگ ورلڈ میں ہم ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی پہ بات کرتے ہیں، کنسیپٹ پہ بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے چنا تھا اس چیز کے لیے نا میتھس۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے میتھس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی کہ ان کے کتنے کنٹینٹس ہیں، اور ان کے کنٹینٹس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہے اس کا ایریتھمیٹک، اور دوسرا ہے الجبرا، اور تیسرا ہے جیومیٹری۔ تو آج ہم جو ہے الجبرا پہ بات کریں گے کہ الجبرا کے مقاصد کیا ہے اور ان کا ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے جو الجبرا ہے اس کو محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے اس کو دریافت کیا تھا۔ یہ ایک سائنسدان ہے اور میتھمیٹیشین ہے، مسلم میتھمیٹیشین ہے۔ اس نے الجبرا کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے آج کل کے جو ڈیولپ ڈیجٹس ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 0، یہ 0 کا کنسیپٹ بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے سر جاتا ہے کہ 0 کا کنسیپٹ بھی انہوں نے دیا تھا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 101 ہم لکھ رہے ہیں تو یہ جو 101 ہے، یہ 0 کا جو کنسیپٹ ہے کہ بیچ میں 0 لگا دیا جائے، یہ بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے بنا پر ہے۔ یہ کنسیپٹ بھی ان کا تھا۔ اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آج کی جو ڈیولپ دنیا ہے، اور ہمارے پاس جو 1 2 3 4 5 جو ڈیجٹ ہیں 0 سے لے کے 9 تک، یہ بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی بدولت ہے۔ میں نے تفصیل میں آپ کو بتایا تھا کہ 0 میں چونکہ کوئی اینگل نہیں ہوتا تو اس کو 0 ہے، 1 کا جو ہے اس میں 1 اینگل ہوتا ہے تو اس کو 1 کہا گیا، 2 میں 2 اینگل ہے تو اس لیے اس کو 2 کہا گیا۔ تو یہ اینگل اور زاویے، جسے اینگل ہم کہتے ہیں، تو یہ زاویے جو ہے ان کی بنا پر یہ ہندسوں کو ترتیب دی گئی۔ اور آج جو ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ڈیولپ ڈیجٹس ہیں، تو وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی وجہ سے ہیں۔ تو الجبرا بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے دریافت کیا تھا۔ آج کے جو ماڈرن دنیا ہے، آپ جس اسکرین سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے تو ویڈیو ہے، پکچرز ہیں جو نظر آ رہی ہے، کبھی اس طرح کی کبھی اس طرح کی۔ یہ جو پکچرز ہیں جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، بیسیکلی ان کے پیچھے کچھ کوڈنگز ہوتی ہیں، جو وہ کوڈنگ مل کر کچھ پکچر بناتے ہیں اور آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو کوڈنگ ہے، وہ کوڈنگ جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں، اور وہ ترتیب اس کو الگورتھم کہتے ہیں، اور الگورتھم بھی الجبرا کا ایک حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ دنیا ہے، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا میں، جتنی بھی ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان سب کے پیچھے الجبرا کا ایک ہی چیز ہے، الگورتھم۔ اور یہ بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے سر سہرا جاتا ہے کہ الگورتھم چونکہ الجبرا کا حصہ ہے، تو الجبرا کا جو بانی ہے، جو فادر آف دا الجبرا ہے، وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے۔ الجبرا کی اہمیت کیا ہے، اس کی عام زندگی میں کیا اہمیت ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آگے آگے آپ کو واضح ہوتا جائے گا۔ تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی یہ ایران کے شہر خوارزم میں پیدا ہوئے تھے، بغداد میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ خوارزمی اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہ اسلامک اسکالر تھے، یہ اسلامک میتھمیٹیشین تھے، اسلامک سائنٹسٹ تھے، اور الجبرا کے وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو آسان بنا دیا گیا، ان کا حل ممکن ہوا ہے۔ کن کن چیزوں کا حل ممکن ہوا ہے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ الجبرا ریاضیاتی مساوات کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نامعلوم مقداریں حاصل کریں، جیسے بینک کا سود، تناسب، فیصد۔ ہم الجبر متغیرات کو نمائندگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں نامعلوم ہوتی ہیں نا، نامعلوم مقدار یا نامعلوم چیزیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، بینک کا سود، تناسب، فیصد،
بینک کے سود پہ ہم بات نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ میرا جو آپ کو صرف کنسیپٹ کلیئر کرنے کا مقصد ہے، تو تناسب کو لے لیتے ہیں۔ تناسب کا مطلب ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ 20 فٹ لمبی 10 فٹ اونچی دیوار 10 دنوں میں ایک مزدور بناتا ہے، تو اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے دنوں میں کتنے وقت میں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کتنے مزدور کتنے وقت میں بنائیں گے، اس 10 مزدور کتنے وقت میں بنائیں گے، تو کتنا وقت جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ ہمارے پاس نامعلوم ہے، اور اس نامعلوم مقدار کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ریاضی مساوات جسے ہم کہتے ہیں ایکویشن، وہ ہم ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو نامعلوم چیز ہے، جو نامعلوم مقدار ہے، مطلب وقت ہم معلوم کر رہے ہیں کہ اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے وقت میں مکمل کریں گے، تو جو وقت ہے وہ ہمارے پاس نامعلوم ہے، اور اس کو ہم جو اس کی نمائندگی کرتا ہے وہ ایکس وائی زی یا اے بی سی، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے ہم نامعلوم مقدار کو نمائندگی دیتے ہیں۔ یہ ایکس وائی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ ایکس وائی، کبھی کبھار آپ کو زی، ایم، این، اے، بی، سی، یہ جتنے بھی انگلش الفابیٹکس ہیں یا نومیریکلس ہیں یا کانسوننٹ ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہی نامعلوم مقداروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دراصل وہی چیزیں نامعلوم ہوتی ہیں جن کو ہم پھر معلوم کرتے ہیں۔ کس چیز سے معلوم کرتے ہیں؟ ریاضیاتی مساوات کو، ایکویشن سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چیز کے لیے کوئی ایک متغیر، ایک ویریبل، ایک اے بی سی کا ایک کوئی بھی سیمپل جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، پھر اس کو ایکویشن میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نامعلوم مقداریں جو اسی طرح سے جڑی جاتی ہیں، مساوات کو دوبارہ لکھتے ہیں اور اسی طرح پھر وہ کرتے ہیں۔ الجبری فرمولے، اچھا ان چیزوں اس مساوات کو حل کرنے کے لیے نا پھر کچھ فرمولے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اے پلس بی کا مربع یا اے پلس بی اسکوائر از ایکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab، اے مائنس بی اسکوائر از ایکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر مائنس 2ab۔ تو یہ ہماری روزمرہ زندگی میں فاصلہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فرمولے جو ہے نا، یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں اپلائیڈ ہیں، ہمیں اس کو کھوجنا ہے، یا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرین پشاور سے کراچی جو ہے وہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے، اور پشاور سے کراچی کا جو فاصلہ ہے وہ 8 گھنٹوں میں طے کرتی ہے۔ تو فاصلہ کتنا، پشاور سے کراچی تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، جو فاصلہ معلوم کرنا، فاصلہ کیا ہو گیا، ایک مقدار ہو گیا ہے ہمارے پاس، اور وہ ہمیں نامعلوم ہے، تو اس کے لیے ہم ایکویشن کرتے ہیں، ایس از اکول ٹو وی ٹی یا وی از اکول ٹو ایس ٹی، کچھ اس طرح کا آتا ہے۔ اس کا فزکس میں کوئی وہ ہے، ایس از اکول ٹو وی ٹی ہے میرے خیال میں، ویلاسٹی اینڈ ٹائم، ایس جو ہے فاصلے سے ہے۔ تو کنٹینرز کا حجم اور کب فروخت کی قیمتیں معلوم کرتے ہیں۔ الجبرا ایک ریاضیاتی مساوات بند کرنے میں تعمیری کردار ادا کرتا ہے۔ مساوات میں نامعلوم مقداروں کو الجبرا کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ الجبرا کے تحت آنے والے کچھ اہم موضوعات میں الجبرا کی بنیادی باتیں شامل ہیں: ایکسپیکٹوننٹس، الجبری اظہار کی آسانیاں، کثیر الثانیہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایکسپیکٹوننٹس ہو گیا، یا اس کو ہم عددی سر کہتے ہیں، کچھ ویریبلز ہیں، کچھ پاورز ہیں، ایکسپیکٹوننٹس، ویریبلز ان پاورز، اس کو ہم جس طرح اس میں ہے یہ 2xy ہے، یہ 2 جو ہے یہ ایکسپوننٹ ہے، xy جو ہے یہ ویریبلز ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں y کی 4 x کی 2 یا x کی 3، یہ جو x کے اوپر ہے یا y کے اوپر ہے 3 4 2، یہ پاورز ہیں۔ ان کو ہم قوت نما بھی کہتے ہیں، طاقت بھی کہتے ہیں، x کی طاقت 4، y کی طاقت 4، x کی طاقت 3، x کی طاقت 2، a کی طاقت 3 طاقت بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم پاور بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہے ایکس وائی اے بی سی ایل ایم این، جو بھی انگلش الفابیٹیکل جو نومیرکس ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس کو ہم ویریبلس کہتے ہیں، اور جو ویریبل سے پہلے آتا ہے اس کو ہم عددی سر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں الجبرا میں۔
इसकी हम ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, अलजबरा को मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दरियाफ़त किया। ठीक है जी, इनके 4 स्टेप्स पे इनको डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या है? स्टेप 1, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। अलजबरा के जितने भी चीज़ें हैं उसमें वेरिएबल्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है जी, और वेरिएबल्स ही उसको एक्सप्रेशन देते हैं। स्टेप 2, वेरिएबल्स को मालूम करने के लिए इक्वेशन और फार्मूले लगाए जाते हैं। ठीक है जी, सॉल्विंग इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज़। अच्छा, जो मकदारें हैं वो मालूम करने के लिए ना उसको इक्वेशंस को ही सॉल्व किया जाता है। और छोटा है ग्राफिक एनालाइजिंग फंक्शंस, ये भी अलजबरा की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अभी जिस भी स्क्रीन पे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पेंसिल है, ये अलजबरा लिखा हुआ है, ये बुक है, ये मोहम्मद है, ये बिन है, ये मूसा, ये अल-ख्वारिज़मी है, ये जो आपको लिखाई नज़र आ रही है, पिक्चर्स नज़र आ रही है, इसके पीछे कुछ कोडिंग्स है जो काम कर रहे हैं और आप लोगों को नज़र आ रही है। तो इतना ही तारुफ था अलजबरा का। इसको मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने दरियाफ़त किया था। ज़ीरो का कंसेप्ट भी इसके पास है। और आज के जो जितने भी डेवलप डिजिट्स हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये जितने भी डेवलपमेंट है इसमें, ये है आपकी दुआ से, ये मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी की बदौलत ही है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आ गई है और तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।